بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ولادت امام محمد تقی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے والد امام رضا علیہ السلام اور والدہ جناب خضران عرف سکینہ تھیں۔ آپ 10 رجب جمعے کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ہم آپ نے جو سوال یحییٰ بن اقسم سے کیا تھا وہ اور امام کے چند ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مامون نے ایک عظیم الشان مناظرہ منعقد کیا تھا جس میں بغداد کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کو امام محمد تقی سے بحث کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 برس تھی اور دوسری طرف بغداد کا شرح آفاق قاضی القاضات یحییٰ بن اقسم تھا۔ اس جلسے میں 900 کرسیاں صرف علماء کے لیے مخصوص تھیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد بظاہر اس غیر متوازن مقابلے کو دیکھنے کے لیے مشتاق تھی۔ اس مناظرے میں امام نے یحییٰ کے مسئلے کا تفصیلی جواب دے کر یحییٰ سمیت تمام حاضرین کو تعجب میں ڈال دیا۔ اس مناظرے میں امام نے جو سوال قاضی القاضات یحییٰ بن اقسم سے کیا اس کو آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ یحییٰ سے کوئی سوال کریں۔ حضرت نے اخلاقاً یحییٰ سے دریافت فرمایا کہ کیا میں بھی تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ یحییٰ اب اپنے متعلق کسی دھوکے میں مبتلا نہ تھا۔ اس نے کہا حضور دریافت فرمائیں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو عرض کروں گا ورنہ خود ہی حضور سے معلوم کر لوں گا۔ امام نے سوال کیا، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کو ایک عورت کی طرف نظر کی تو وہ اس پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب پر پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ بتاؤ ایک ہی دن میں اتنی دفعہ وہ عورت اس شخص پر کس طرح حلال و حرام ہوتی رہی؟ امام علیہ السلام کی زبان مجز بیان سے اس سوال کو سن کر قاضی القاضات یحییٰ بن اقسم مبہوت ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ بالآخر انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا، فرزند رسول آپ ہی اس کی وضاحت فرما دیں اور مسئلے کو حل کر دیں۔ امام نے فرمایا، سنو، وہ عورت کسی کی لونڈی تھی، اس کی طرف صبح کے وقت ایک اجنبی شخص نے نظر کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی، دن چڑھے تو اس نے وہ لونڈی خرید لی، وہ حلال ہو گئی اس کے لیے، ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، وہ حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس نے نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس سے زہار کیا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دیا تو پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کو طلاق رجعی دی جس سے پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت اس طلاق سے رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ مسئلے کا حل سن کر صرف یحییٰ ہی نہیں بلکہ سارا مجمع حیران رہ گیا اور سب میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ مامون کو اپنی بات کے اونچا رہنے کی خوشی تھی، جس نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا، دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو قدرت کی طرف سے علم کا مالک قرار دیا گیا ہے، یہاں کے بچوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجمع میں جوش و خروش تھا، سب نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک جو آپ کی رائے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور یقیناً ابو جعفر محمد بن علی کا کوئی مثل نہیں۔ اب ہم امام کی چند ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 استغفار، نمبر 2 نرمی و فروتنی، اور نمبر 3 کثرت سے صدقہ۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں، 3 باتوں سے دل موہ لیے جاتے ہیں،
نمبر 1 معاشرے میں انصاف، نمبر 2 مصیبت میں ہمدردی، نمبر 3 پریشان خاطری میں تسلی۔ آپ کا ارشاد ہے جب کسی بندے پر نعمت کا نزول ہو اور وہ اس نعمت سے متاثر ہو کر یہ سمجھے کہ خدا کی عنایت اور مہربانی ہے تو خداوند عالم شکر کرنے سے پہلے اس کا نام شاکرین میں لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرنے کے ساتھ یہ محسوس کرے کہ میں خدا کے ہاتھ میں ہوں، وہ جب اور جس طرح چاہے عذاب کر سکتا ہے، تو خداوند عالم اسے استغفار سے قبل بخش دیتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے عام موت سے بری موت وہ ہے جو گناہ کے ذریعے ہو، اور عام زندگی سے خیر و برکت کے ساتھ والی زندگی بہتر ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب حضرت نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تھا تو چند خاص وصیتیں کی تھیں، جن میں ایک یہ تھی، جو شخص اپنے کاموں میں استخارہ کر لیا کرے گا وہ خائب و خاسر نہ ہوگا، اور جو اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ کیا کرے گا وہ نادم و شرمندہ نہ ہوگا، جو اپنے بھائی کو فی سبیل اللہ فائدہ پہنچائے گا وہ جنت میں اپنا گھر بنوا لے گا۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق بسر کریں۔ پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔